لوگوں کو بتائیں. یہ طریقہ اختیار کرنا یہ سب سے اعلیٰ اور اشرف طریقہ. مگر بعض دفعہ یہ بات دکھائی پڑے، یہ جو پانی بیچنے والے ہیں ان سے کو بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، ہٹاؤ یہ کارٹون ڈبہ ان کو ہٹاؤ. بول ہم رہے ہیں پیاس آپ کو لگ رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ. روزہ ہم رکھیں افطار آپ کریں، روزہ ہم رکھیں افطار آپ. بیوی ہماری طلاق دوسرا دے. ارے اللہ کے بندے، دنیا میں یہ ساری چیزیں مانتے ہو تو ہماری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو. ہمیں دو کام کرنا. پہلا کام، مکمل اسلام میں ہم داخل، اسلام کا ہر تقاضا اور اسلام کا ہر مطالبہ ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے. اور دوسری ذمہ داری، ہم اپنے بھائیوں کو یہ باتیں سکھائیں، بتائیں. یہ سب سے اعلیٰ طریقہ. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اسلام کا اچھا طریقہ تو جانتا مگر خود عمل نہیں کرتا، مگر بتانے کی طاقت وہ رکھتا. وہ بتائے گا تو اچھی طرح بتائے گا، صحیح اور سچی بات بتائے گا. عمل خود نہیں کر پاتا، یہ عمل نہ کرنے کی کمزوری اس کے پاس، مگر بات اس کی سچی، پکی، اچھی، 100% گارنٹی کی ہے. تو کیا دوسروں کو وہ بتا سکتا ہے؟ تو یاد رکھو، دوسروں کو اچھی بات بتانا یہ ایک عمل الگ ہے، اور اچھی بات پر مکمل عمل کرنا یہ مطالبہ الگ ہے. اگر اچھی بات دوسروں کو بتاتا ہے تو نہ بتانے والے سے یہ اچھا ہے. عمل خود نہیں کرتا ہے تو یہ اس کی ذاتی کمزوری کہلاتی ہے. لہذا کبھی اس بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے کہ فلاں صاحب نے اچھی بات بتائی مگر ان کا عمل ان باتوں پر نہیں ہے. عمل نہ ہونا یہ اس کی ذاتی غلطی اور ذاتی خطا ہے، مگر بات اس کی اچھی اور سچی ہے. ہمیں اس کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ صحابہ کی جماعت میں وہ صحابی ہیں جو ایمان لانے کے بعد صرف اللہ کا کلام سیکھنا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھنا، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد زندگی نہیں. وہ صفہ چبوترے پر پڑے رہتے، بھوکے رہتے، پیاسے رہتے. بھوک کی وجہ سے ابو ہریرہ کو بیٹھا نہیں جاتا تھا، مگر انہوں نے جب یہ مقصد زندگی بنایا تو 5000 سے زائد حدیثوں کے تنہا روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس قدر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد اور آپ کا فرمان لفظ بلفظ انہوں نے اپنے سینے میں جمع کر لیا. وہی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کو جمع دیکھ کر فرمایا، من یأخذ عنی بہؤلاء الکلمات، کہ تم میں سے کون ہم سے ان نصیحت کی باتوں کو معلوم کرنے والا اور اس نصیحت کے پیغام کو قبول کرنے والا. توجہ فرمائیے، اللہ کے نبی یہ انداز کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ نبی ڈائریکٹ دین کی بات بتا دیتے، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو. مقصد وہی ہے مگر طریقہ پیغمبر کا جدا گانا. صحابہ میں طلب اور دینی ذوق کو ابھارنے کے واسطے نبی نے یہ انداز اختیار کیا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کہ تم میں سے کون ہم سے ان باتوں کو لے گا، ان نصیحتوں کو قبول کرے گا.
ظاہر سی بات ہے نبی کہیں کہ کون ہم سے ان باتوں کو لے گا، تو صحابہ کی طلب، ان کی چاہت، دینی ذوق، اسلامی مزاج وہ بلند سے بلند تر ہونے لگا۔ کہا جو ہم سے یہ باتیں لے وہ دو باتوں کا خیال کرے، خود عمل ان باتوں پر کرو اور دوسروں کو یہ باتیں عمل کے واسطے سکھائے۔ جو یہ ان دو باتوں کی گارنٹی لے گا اس کو میں یہ باتیں بتاؤں گا۔ کون ہم سے یہ نصیحت لے گا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا آنا، اللہ کے رسول آپ کی نصیحت قبول کرنے کے لیے میں سر تا پیر تیار، میں آپ کی بات قبول کرتا۔ تو نبی نے کہا ابو ہریرہ سن، ہماری نصیحت قبول کرنے پر تمہاری دو ذمہ داری، پہلے